بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الروم کریں گے. سورۃ الروم ایک ایسی سورت ہے قرآن شریف کی جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی. اسے مکی سورت اس لیے کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس صورت کے اندر جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ مکہ میں رہنے والے اہل قریش بھی ہیں اور مکہ میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں. اور خیر ظاہری بات ہے وہ تو ڈائریکٹ مخاطب ہیں، ان سے ڈائریکٹ ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن انڈائریکٹلی اس کا ایڈریس ہم سب کی طرف ہی ہے، جیسے قرآن شریف کی باقی تمام آیات کے اندر بھی ہے. تو سورۃ الروم میں جو مین فوکس ہے، جس جس نقطے کے ارد گرد ہماری آج کی گفتگو گھومے گی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. جو ہمارے ارد گرد بے لا تعداد نشانیاں موجود ہوتی ہیں، اور ان نشانیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ کچھ دیر پہلے موجود تھے. ہم ایک تصویر دیکھے تھے، خوبصورت تصویر، خوبصورت منظر. اس منظر میں میں نے ہم سب سے کہا کہ بتائیے کہ کیا نشانیاں آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہیں. تو کچھ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہمارے بہن بھائیوں نے کی. ان میں سے اس تصویر میں موجود قدرتی منظر جو تھا، اس کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی تھیں اس کا ذکر کیا گیا. پھر ہم نے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا جو ہمیں احساس ہوتا ہے اس فریجائل سی دنیا میں، جس کی ایگزسٹنس اگر اس کے پیچھے کوئی انوالو نہ ہوتا تو اس کی ایگزسٹنس ہمیں بڑی ڈاؤٹ فل سی لگتی ہے. ہمیں پھر اس کا ذکر کیا. میں سورۃ الروم کی ابتدا کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے ڈیٹیکٹیو سٹوریز پڑھی ہوں گی، یا ٹیلی ویژن پہ آپ نے کوئی ڈیٹیکٹیو شوز دیکھے ہوں گے. ڈیٹیکٹیو کھوجی، یعنی وہ جو شخص جو جا کے تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، پولیس والا ڈیٹیکٹیو مثال کے طور پہ کہیں پہ جا کے کہ یہاں پر کیا کوئی واردات ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی معاملہ ہوا ہے، یا خدا نخواستہ اگر کوئی اغوا ہو گیا ہو تو ہمارے پاس کیا کلوز ہیں. اور ان کلوز کو فالو کرتا کرتا وہ ایونچولی اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، اور جہاں پہ اس نے کچھ انفارمیشن حاصل کرنی ہوتی ہے. وہ کلوز اسے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یار کچھ ہے یہاں پہ، کچھ معاملہ ہوا ہے یہاں پہ. اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جہاں پر آپ وہاں موجود نہیں تھے، کچھ ہوا، بعد میں آپ کو خبر ملی، آپ کو کچھ ہنٹ ہوا، آپ کو کچھ پتہ چلا کہ یار کچھ ہوا یہاں پر. آپ کو وہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی نظر آئیں، یا آپ نے مثال کے طور پر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی دیکھی کسی چیز کے اندر. مجھے کنفرم کیجئے، بے شک چیٹ ونڈو میں ڈال دیجئے یس کہہ کے، کہ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا جس میں آپ نے کہیں پر کوئی ایسا کلو دیکھا ہو کہ آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ یار سم تھنگ ہیپن ہیئر، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے یہاں پر. اینی ون ہوز ایور بین تھرو سم تھنگ لائک دس؟ مجھے بتائیے، جس چیٹ ونڈو میں یس ڈال دیجئے، جس سے مجھے کنفرم ہو جائے گا کہ یو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے جناب. اچھا، ہم سب نے یہ دیکھا ہے نا، کوئی بھی ذرا اچھا ریشنل سینس رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے کلو سے اندازہ لگا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق میں، اس کائنات کی تخلیق میں بہت سارے کلوز چھوڑ دیے ہیں. ان کلوز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کی نشانیاں ہیں. اور نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیا. آیتن، الف مد آ، یہ تے تا مربوطہ، یعنی جو اسے ہم گول والی تے کہتے ہیں. تو آیتن، آیا، یہ وہی لفظ ہے جو ہم قرآن شریف کی ایک جملے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے بھی ہم آیت کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ وہ کلوز ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن خدا یقیناً موجود ہے کیونکہ میرے ارد گرد ہر طرف کلوز ہیں. اب وہ کلوز کون سے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیسے ہمیں نظر آتے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باور کرواتے ہیں، کچھ ایسے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی تم سوچو نا، ذرا دماغ لگاؤ. سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کلوز کے بارے میں ریمائنڈرز دیے ہیں. ذرا سوچو. اور اتنے کلوز چھوڑ دیے، اور اس کے بعد بھی اگر تم نہ مانو تو پھر تم یار زیادتی کر رہے ہو، تم نظر انداز کر رہے ہو جان بوجھ کے. ایسا نہ کرو. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں جو نہایت مہربان، اس دنیا میں ہے ہم سب کے لیے، اور قیامت کے دن خاص طور پہ اپنے بندوں کے اوپر جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کے اوپر اس کی رحمت ہوگی، وہ رحیم ہے. اچھا، بہت شکریہ، آپ نے یہ آیا ڈال دیا ہے، جو عربی کا لفظ ہے آیا. اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلبت الروم. بھائی روم جو ہے اس پر غلبہ پا لیا گیا ہے. یہ معاملہ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ مکہ میں تھے. اس وقت قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں مٹبیر چل رہی تھی.
उसी दौरान में दो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, रोम और पर्शिया, दे वर गोइंग एट ईच अदर, उनकी आपस में जंग चल रही थी। और वो जंग अरेबिया तक नहीं फैली थी, यानी जहां पे नबी वसल्लम मौजूद थे वहां तक नहीं फैली थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द हो रही थी। इसलिए कि अरेबिया वाज अ काइंड ऑफ डेजर्ट, उस तक पहुंचना, मक्के तक पहुंचना मुश्किल था। तो जो जंग हो रही थी, ये जो इलाके ना जिन्हें आजकल हम फ़लस्तीन कहते हैं, या शाम कहते हैं, लबनान कहते हैं, यहाँ पे वो जंग थी। मिस्र में भी जंग थी, पर्शिया में भी थी, टर्की में भी थी। तो पूरा मिडल ईस्ट सिवाय सेंट्रल अरेबिया के इस जंग में घिरा हुआ था। उस जंग में, मैं समराइज कर रहा हूँ, कभी कभी पर्शियंस ऊपर हाथ उनका ऊंचा हो जाता था, कभी कभी रोमन्स का। और मक्कन्स जो थे वो चूंकि इन दोनों से डील कर चुके थे, तो उनको पता था भाई में क्या फ़र्क है। तो वो मुसलमानों को कहते थे कि भाई आजकल पर्शियंस जीत रहे हैं, और पर्शियंस आतिश परस्त हैं, बुत परस्त हैं, तो इसलिए हम लोग गालिब आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप फुटबॉल को कोई मैच देख रहे हैं और आप कहें यार हमारी टीम जीत रही है, और दूसरा कहे नहीं यार हमारी टीम जीत रही है। इसी तरीके से वो आपस में गुफ्तगू किया करते थे कि पर्शियंस गालिब आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि रोमन्स गालिब आ जाएं, क्योंकि बहरहाल उस वक्त तक मुसलमानों की क्रिश्चियन से मुलाकात नहीं हुई थी। और परसेप्शन ये थी कि हम क्रिश्चियंस की साइड पर हैं, क्योंकि बहरहाल उनके अंदर कुछ ना कुछ हक तो बेशक मधमी सूरत के अंदर हो, लेकिन है तो मौजूद है। तो यहाँ पे वाक़या ऐसा हुआ कि रोमन्स जो है वो उनको बहुत बड़ी एक शिकस्त हुई। ये उस वक्त हुआ जब नबी वसल्लम मक्का में मौजूद थे। अच्छा, थ्रू हिस्ट्री वी नो दैट दिस हैपेंड, बिकॉज हमें मालूम है कि वो कौन सी लोकेशन थी, सोडोम और गमोरा वाले जो इलाके हैं उनके पास ये हुआ था वाक़या। अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे गुलिबत रूम, उसके बारे में कि भाई ये कुफार बड़े खुश हैं कि रोमन्स जो हैं वो ओवरवेल्म हो गए हैं, पर्शियंस इस बैटल में जीत गए हैं। फी अदन अर्द, उस जमीन में जो अदना के दो मतलब हो सकते हैं, या बहुत करीब या बहुत नीचा। और जिस जगह की बात हो रही है वो बहुत करीब भी थी अरेबिया की, और साथ में वो दुनिया का नीचा तरीन मकाम है। दिस इज वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ द कुरान। फी अदन अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून। और फिर अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि बेशक उन पे गलबा पा लिया गया है, लेकिन बाद में वो गलबा पाएंगे, यानी रोमन्स जीत जाएंगे। फी बिदअ सिनीन, चंद सालों में। अच्छा, वो चंद साल का मतलब होता है 3 से लेके 9 तक, 3 से लेके 9 सालों के दरमियान। ये बिदअ जो अरबी का लफ्ज़ है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बाद, इससे पहले भी हुक्म अल्लाह ताला का था, इसके बाद वाला भी हुक्म अल्लाह ताला का है। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, और जिस दिन वो होगा, जिस दिन रोमन जीतेंगे, उस दिन मोमिन बड़े खुश होंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर हम रुक जाते हैं, ये इसके अंदर भी कई सारे साइंस हैं इसके, जो यहाँ जो कुछ यहाँ पे जिक्र किया गया है। रोमन्स हार गए थे और उस वक्त कोई उम्मीद नहीं थी उनकी जीतने की, लेकिन हज़रत अबू बकर के पास ये लोग आए और कुफार कुरैश, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा जो बंदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये कहता है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो उन्होंने कहा शर्त लगाओगे? अच्छा, ये शर्त बदना ये बाद में तो हराम करार दिया गया, लेकिन उस वक्त तक ऐसा कोई हुक्म नहीं आया था। हज़रत अबू बकर ने कहा कि हाँ भाई, इस बात पे तो मैं शर्त लगाने पे भी तैयार हूँ। तो उन्हें शर्त लगा ली, अच्छे खासे पैसों के साथ ना, मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ शर्त भी लगा ली। और बाद में वो शर्त जीत भी गए। एंड देयर मोर डिटेल टू दिस, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसके अंदर जाऊँ। पॉइंट इसके अंदर ये है कि वो शर्त जिस दिन जीते थे, वो दिन था जिस दिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस दिन रोमन्स जीतेंगे उस दिन मुसलमान बड़े खुश होंगे। तो उसमें सवाल पैदा होता है, यार मुसलमान खुश होंगे, ये क्या तुक बनती है इसकी मुसलमानों की इतने खुश होने की? ठीक है, वो उनका जो परसेप्शन थी कि वो उनकी साइड पे जो लोग हैं वो जीत गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये वही दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने बदर की जंग में मुसलमानों को फतह दी थी। और अल्लाह ताला ने उसकी पेशन गोई पहले से कर दी थी। ये जो पेशन गोइयाँ हैं ये भी क्लूज होते हैं। कुरान शरीफ में की गई पेशन गोइयाँ, हदीस में की गई पेशन गोइयाँ, ये भी उन क्लूज में, उन निशानियों में शामिल हैं। और अल्लाह ताला की निशानियाँ बेशुमार तरह की होती हैं, क्लूज बहुत सी किस्मों के होते हैं। उनमें से एक किस्म वो है जिसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। बिनसरिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से, यंसुरु मन यशा, जिसे अल्लाह ताला चाहता है उसकी मदद करता है। वह हुवल अजीज़ अर्रहीम, और वह ज़बरदस्त है और रहम करने वाला है अपने बंदों के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर कहते हैं वाद अल्लाह, ये अल्लाह ताला का वादा है, ला युखलिफुल्लाहु वादहू, अल्लाह ताला कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वलकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला इंसान को इसकी साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। ये भी क्लूज हैं, हमारी अपनी साइकोलॉजी भी क्लूज है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो दुनिया का जो जाहिर है ना उसको जानते हैं, सुपरफिशली देखते हैं इसको। वह हम अनिल आखिरत हम गाफिलून, और जो आखिरत है जो करीब आती जा रही है वो उससे बिल्कुल गाफिल है। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या वो कभी
اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے اپنے ذہن کے اندر جو ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ اپنے اندر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ انسان کا سوچنا، فیصلہ کرنا، یا اپنی انیٹمی کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے جسم کے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں، کہ یہ گوشت پوست کا بندہ جو اس وقت کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنے سارے پروسیسز ہیں جو چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا زندہ رہنا ممکن ہے۔ میں اور آپ، ہمارا زندہ رہنا ایک میریکل ہے۔ ایسے سائنٹسٹس جو کہ خدا کی ذات پر کا انکار بھی کرتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ لائف از اے میریکل۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے اپنے، کیونکہ کوئی nothing else can explain it. Nothing else can also explain the fact کہ اگر ایک دفعہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو کوئی بڑے سے بڑا مائی کا لال ڈاکٹر بھی اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ روح چلی گئی، کو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک کلو ہے۔ اب وہ کلو اکٹھے کرتے جائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اولم یسیروا فی الارض، بھئی یہ لوگ چلے نہیں دنیا میں، آگے پیچھے گھومے نہیں کہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا انجام نہیں دیکھا تم نے؟ اب باقی سب کو چھوڑیے، آپ میں سے جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کو موقع ملا ہوگا ٹیکسلا جانے کا۔ روئنز ہیں ہمارے بہت پاس ہی ہیں۔ ٹیکسلا تو خیر کئی مطلب بہت پرانی بات ہے، 300 قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اگر ہم ذرا زیادہ ریسنٹ بھی دیکھنا چاہیں تو ایک فورٹ ہے، ایک روات کا فورٹ ہے، اور ایک دوسرا فورٹ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ 300-400 سال پرانی بات ہے۔ اب یہ چاہے 300-400 سال پرانی بات ہو یا 5000 سال پرانی بات ہو، یا اگر وہ جو سیکرٹ سٹونز جو سوائن ہیں 65,000 years ago، کتنی بھی پرانی بات ہو، وہ تمام لوگ تھے جو ایک زمانے میں یہاں پہ موجود تھے۔ وہی جگہ جہاں آپ اور میں چلتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو اس جگہ کا میسٹر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سویلائزیشن اور ہم ہی ہیں جناب یہاں پر اصل میں، اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے بارے میں ایسے ہی سوچا کرتے تھے، لیکن وہ چلے گئے، اور ان کے بعد ہم آئے، ہم بھی چلے جائیں گے، اور ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، بہت ممکن ہے کہ وہ بھی اپنے بارے میں یہی تاثر رکھیں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ بھی ایک کلو ہے۔ لوگوں کا یہ آنا جانا دیکھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی چھوڑی ہوئی ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر جان لو کہ کوئی ہے جو یہ پورا کا پورا نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، غالباً غزوہ تبوک پر، راستے میں وہ ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا، اس جگہ کو آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سمود کی جو قوم تھی، سمود عربک کے اندر سمود کی جو قوم تھی، ان کی آثار قدیمہ موجود تھے وہاں پہ۔ اب وہ صحابہ کرام جب وہاں پہنچے، آپ نے تصویریں ان کی دیکھی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے اگر آپ نے سعودی عرب میں وزٹ کیا تو شاید آپ نے خود جا کے بھی وہ دیکھا ہو۔ تو بڑے خوبصورت تراشے ہوئے وہ گھر ہیں، بڑی نیٹ قسم کی انہوں نے جو پتھروں کے اندر تراشا ہوا ان کو، اور بڑا امیزنگ قسم کا اس کی وہ اپیرنس ہے۔ تو صحابہ کرام وہاں پہنچے تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ونڈرفل، انہوں نے جا کے اندر دیکھنا شروع کیا، آبزرو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، ایسی اس جگہ کے اندر ایسا وقت نہ گزارو، اگر تم اس جگہ سے گزرو بھی تو روتے ہوئے گزرو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جو ان لوگوں کے اوپر آیا وہ تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ مطلب یہ کہ ان سے عبرت حاصل کرنا ان روئنز کا اصل مقصد ہے، ان سے عبرت حاصل کرنا۔ عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لیسنز، ان سے لیسن سیکھنا۔ I have to keep reminding myself کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں کہ ایک لفظ کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی ڈیٹیل کے اندر جاؤں، سو I have to keep myself very brief۔ اچھا جناب، یہ ہم نے نشانیوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، ان نشانیوں کا جو انسان کے اندر ہیں، اور ساتھ میں اس کے بعد والی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آیت نمبر 14 کے اندر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن وہ وقت برپا ہوگا، وہ ساعت جب برپا ہوگی، یعنی وہ جو وقت، وہ جو گھنٹہ آئے گا جس کے اندر قیامت نازل ہوگی، اس دن یہ تمام جتنے بھی انسان ہیں یہ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو مسلمان ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور وہ پھر ایک باغ میں رکھے جائیں گے، شاداں رکھے جائیں گے، فرحاں رکھے جائیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ یعنی
ابھی نشانیوں کا ذکر ہوا تھا، پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں. قیامت کا انکار اصل میں انکار ہے ان کلوز کا، ان نشانیوں کا انکار ہے. قیامت کا انکار، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اصل میں انکار ہے ان کلوز کا. میرے پاس بہت سارے کلوز ہیں کہ قیامت آ رہی ہے. پودے کو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ پودے کٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں یا سوکھ جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ان کو، پھر میں انسانوں کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے انسان گزر جاتے ہیں، میں ان کا جنازہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد جناب پھر ہم جاتے ہیں قبرستان میں، جاتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں. پہلے سے جو ہم سے پہلے دفن ہوئے ہوئے لوگ، ہم جاتے ہیں ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے تھوڑا سا اداس محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے جو گزر گئے. لیکن ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے. اور اگر ہم نے بھی جانا ہے تو پھر اس زندگی کے اندر آنے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ وہ کلوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بعد ایک اور زندگی ہے. اور جو اس زندگی کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں ان تمام کلوز کو اگنور کر رہا ہے. اور وہ اگنورنس انٹینشنل ہوتی ہے، جان بوجھ کر کی جاتی ہے. وہ جان بوجھ کر نہیں سوچنا چاہتے اس کے بارے میں، کیونکہ اگر وہ سوچیں گے اس آخرت کے بارے میں تو پھر انہیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی جو کہ انکنوینئنٹ ہے. اب اس انکنوینئنس سے بچنے کے لیے ہم پھر، اللہ معاف کرے، قیامت کا انکار کر دیتے کہ نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں ہونا بھائی، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہ ہم کھائیں گے پیئیں گے، ایک دن ختم ہو جائیں گے، ہمیں مٹی میں دفن کر دیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور بس معاملہ ختم. یہ اگر ایسا ہوتا تو شاید اچھا ہی ہوتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں ہمارے ارد گرد چھوڑ دی ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں. اب یہ جو پورا صفحہ آپ کے سامنے ہے، اگلا پورا صفحہ، یہ پورا ان نشانیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ آیت نمبر 18 کے اندر، یخرج الحی من المیت، وہ ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جو زمین تمہیں نظر آتی ہے جو بالکل لگتا ہے کہ مردہ ہے، اس سے کچھ نہیں نکلنا، اس میں جناب بارش وارش ہوتی ہے، وہاں سے پانی پڑتا ہے تو اس میں سے پھر پھوٹ جاتی ہیں چیزیں، نکل آتی ہیں. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور بالکل ایسے ہی تم لوگ نکلو گے. کہاں سے نکلو گے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ نکلو گے بالکل ایسے ہی، جیسے زمین میں سے پھوٹ کے وہ پودے نکل آتے ہیں، ایسے ہی تم لوگ نکلو گے. کہاں سے نکلو گے؟ اف somebody knows پلیز چیٹ ونڈو میں ٹائپ کر دیجئے. یہ کہاں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اور کب؟ مسلمانوں کی نہیں، سوری، انسانوں کی نکلنے کی بات ہو رہی ہے. کب، کہاں، کیسے، کیا مطلب کہاں سے نکلو گے؟ گریو، جی بالکل، ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے. بالکل صحیح، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ کرے. ہم اپنی گریو سے نکلیں گے، ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے جیسے پودے پھوٹتے ہیں ویسے تم لوگ نکلو گے. اب یہ اس میں کیا انہونی بات ہے بھائی؟ اس میں تو جو اچنبھی کی کیا بات ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ جناب ہم مر گئے تو ایک دفعہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے مٹی سے تم لوگوں کو پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اس نے پھر تمہیں کہا کہ تم انسان ہو جاؤ. یعنی تمہارے جو انگریڈینٹس ہیں نا جن سے تم بنے ہو، وہ انگریڈینٹس اس دنیا میں ہی موجود ایلیمنٹس ہیں، لیکن ان انگریڈینٹس کو ملا کر تم بہت چیتے جاتے، بولتے، سونگتے، سمجھتے، سوچتے، دیکھتے انسان بن گئے ہو. اور پھر تمہیں زمین میں پھیلا دیا اس نے، اللہ رب العزت نے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہارے پیئرز پیدا کیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہسبینڈ وائف، جو میل فیمیل کے پیئرز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان خلق لکم spouses، جی بالکل that's the right word. spouses، مجھے spouses کا اردو میں لفظ نہیں آ رہا. زوج عربک میں کہتے ہیں، انگلش میں spouse کہتے ہیں، مجھے اردو میں نہیں آ رہا کیا کیا جنیرک لفظ کیا ہوتا ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پیئرز ایسے پیدا کیے یا spouses ایسے پیدا کیے کہ تم ان میں سکون تلاش کرو، سکون پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت ڈال دی. مودت کا مطلب ہوتا ہے افیکشن، محبت سے تھوڑا سا مختلف ہے انس جسے ہم کہتے ہیں، انس. اور جوڑے، جزاک اللہ خیر، گڈ، جوڑے بالکل، تمہارے جوڑے پیدا کیے. اچھا، اور تمہارے درمیان ڈال دی مودت اور رحمت. مودت کا مطلب جیسے میں کہا انس، اور رحمت کا مطلب ایک دوسرے کے لیے
رحم کا جذبہ، اس میں میرے ایک ٹیچر ہیں وہ ایمفسائز یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں پہلے مودت کا لفظ آیا پھر رحمت کا لفظ آیا۔ مودت اس لیے کہ ابتدا میں جب جوڑا اکٹھا ہوتا ہے تو شروع میں جو چیز ان کی ریلیشن شپ کو بلڈ کرتی ہے، اسٹرینتھن کرتی ہے، وہ محبت ہے جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ پھر آپ ایک کسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیں بہت عرصے تک تو یوز ٹو ایچ ادر، نتھنگ ڈفرنٹ اینی مور، تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ محبت جو ہے نا وہ پھر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ پھر کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ محبت ریوائو ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ what starts the relationship may be affection, but what continues the relationship is mercy for each other۔ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے مرسی ہوتی ہے، and that's what continues the relationship۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں جناب نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ذرا تفکر کرتے ہیں، ذرا غور سے سوچتے ہیں، ذرا ڈیلیبریٹلی سوچتے ہیں۔ ذرا تم بھی سوچو تو صحیح، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ بھائی اس کی جو آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، اور تمہاری زبانوں کا جو آپس میں فرق ہے، تمہاری لینگویجز کا آپس میں جو فرق ہے، اور تمہاری رنگتوں کا آپس میں جو فرق ہے، بھائی ان کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں دنیا میں ان سب کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، بھائی تمہارے جو رات کے وقت سونا ہے وہ بھی ایک نشانی ہے، اور دن کے وقت تم جا کر تلاش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے رزق تلاش کرتے ہو، وہ بھی ایک نشانی ہے۔ ان فی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بھائی تم ذرا سننے والے بنو تو اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اچھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں میں ایک ایک آیت کی ترجمہ کروں، لیکن اس میں بے شمار اور نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بجلی کی چمک کا ذکر کیا ہوا ہے، جس میں ہم خوف بھی محسوس کرتے ہیں، پھر ہمیں امید بھی ہوتی ہے کہ بھائی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین ہے یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کن لوگوں کو ایسٹرو فزکس کا شوق ہے، میں فریکوینٹلی اس کا ذکر کرتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے۔ تو ایسٹرو فزکس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو دنیا کی ایگزسٹنس ہے گولی لاک زون کے اندر، یہ اتنی یونیک ہے کہ ہمیں اس سے ملتا جلتا پلانٹ ابھی تک کہیں اور نہیں مل سکا۔ پوری کی پوری آسمان کے اندر جو بھی دیکھیں گیلیکسی جو مختلف نظر آتی ہیں، ان میں جہاں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کم از کم ہمیں دنیا میں کہیں بھی اور اس قسم کا پلانٹ نہیں ملا جو کہ اتنی آئیڈیل کنڈیشنز میں ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو ہماری ایگزسٹنس ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑی سالڈ ہے جناب، ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز بڑی پکی ہمیشہ جاری رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہماری ایگزسٹنس انتہائی فریجائل ہے، انتہائی نازک ہے۔ ہلکا سا رد و بدل ہونا، جو 27 کانسٹنٹس ہیں ان میں سے کسی ایک میں ہلکا سا رد و بدل ہو، دیٹس اٹ، اس دنیا پہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے زمین یہ اور آسمان، یہ اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے ہی قائم ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر میں اب اسکپ کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں آیت نمبر 29 کے اوپر۔ آیت نمبر 29 پہ 29 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو بس یکسو ہو کر نا اپنا جو رخ ہے وہ اس ایمان کی دین کی سمت میں لگا دو۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کے اوپر پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہوئی ہے نا ساخت انسان کی، اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح بالکل درست ایمان، درست دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جو بیشتر لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ بات یہ ہے جناب کہ یہ جو فطرت ہے نا، فطرت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فطرت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ کوئی شخص پیدا ہوا اور اس کو بچپن سے کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن نہ ملی، فرض کیا، تو اس صورت میں وہ جو کچھ کرے گا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ وہ فطرت کے مطابق کرے گا۔ فطرت وہ علم ہے، آپ اسے علم کہہ لیں، اسکلز کہہ لیں، یا جو جبلت کہہ لیں انسان کی، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے، جو کہ انسان کو کچھ بیسک کویسچنز کے آنسرز دے دیتا ہے۔ فطرت کوئی اتنا وسیع علم نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں ان کا علم انسان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ صحیح و غلط کا کچھ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں،
उसको मालूम होता है कि मैं किसी के क्रिएशन हूँ, और ये फितरत है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाल दी है। ये जो हम रूहों की हालत में, जब इससे पहले जो हमारी ज़िंदगी थी रूहों की हालत में थे, उसकी कुछ मेमोरीज हैं जो हमारे पास इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। ये वो फितरत है जिस पे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। और जब भी इंसान उसके खिलाफ कुछ करता है तो उसका ईमान अंदर से उसको मलामत करता है, उसको, उसका दिल उसको मलामत करता है कि तुम ऐसे ना करो, ये असल में सही काम नहीं है करने का। और वो उसको मलामत करता रहता है, हत्ता कि इंसान बुरा काम करता रहे करता रहे करता रहे और अपने उस दिल को बिल्कुल मार दे। अदरवाइज फितरत इंसान को गाइड करती है टुवर्ड्स हक। यही वो वजह है कि जब कोई इस्लाम लाता है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान घरों में पैदा किया। लेकिन जो कोई शख्स भी इस्लाम ज़मीर जी ज़मीर जो मलामत करता है, जी बिल्कुल वो फितरत है इंसान की जो उसको मलामत कर रही होती है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जब भी इंसान कोई इस्लाम लाता है, तो हम जब उनसे गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं यार मुझे तो लगता है मेरे दिल पे बोझ था जो उठ गया। बोझ है, मैं हैवी चीज़ महसूस कर रहा था वो उठ गया। एक दफ़ा एक खातून को देखा जनाब, कुरान शरीफ, कुछ भाई हैं वो कुरान शरीफ उन्होंने लगाया हुआ था ऊंची आवाज़ में, और लड़की गुजरी और वो रोना शुरू हो गई, और उससे पूछा भाई क्या मसला है, क्या हो गया? उसने कहा बस कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं, बस मैंने ये आवाज़ सुनी और मुझे लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा क्या मतलब? उसने कहा बस इसमें कुछ ऐसा जादू है कि मुझे लगा कि सुकून आना शुरू हो गया मुझे। असल में वो तमाम लोग जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, वो अपनी फितरत की वजह से इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये अल्लाह का कलाम है, ये मुसलमानों ने कोई तीर नहीं मारा, ये अल्लाह का कलाम है। और ये जो दीन है ये अल्लाह का दीन है। तो इंसान दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने खुदरे में होगा, उसकी फितरत के सामने जब आप इसको रखें, उसकी फितरत उसको पहचान लेगी। और फिर उसके बाद जो वो चॉइस करे वो उसकी मर्जी है। और सारी बात हम जिस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। अलबत्ता फितरत वो है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाल दी है। वो फितरत आपके मेरे पास भी मौजूद है, और वो हुज्जत है कि भाई अल्लाह ताला कहेंगे मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया हुआ था। और वही फितरत है जिसकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द इन क्लूज को देखते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डू यू गाइस सी हाउ दिस होल थिंग इज कनेक्टेड? हम उस फितरत, वो लेंस हैं जिसके थ्रू हम अपने इर्द गिर्द इन क्लूज को देखते हैं और रिकग्नाइज कर सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें। इज दिस मेकिंग सेंस? प्लीज मुझे जरा आप चैट विंडो में बता दीजिए जो मैं आपसे अभी आपके सामने मैंने पेश किया है, वेदर और नॉट दिस मेक सेंस। अच्छा जनाब, ठीक है, बारकल्लाह फीक। अच्छा जनाब, अब हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इस सफ़े के अंदर मैं सिर्फ एक आयत आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर अल्लाह ताला इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि लोग फितरत होने के बावजूद जो अल्लाह ताला ने दी हुई है, इर्द गिर्द बहुत सारे साइंस फैलाने के बावजूद तो अल्लाह ताला ने फैलाए हुए क्लूज मौजूद हैं इर्द गिर्द, लोग जब इनको इग्नोर करते हैं तो फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो उनकी साइकोलॉजी खास किस्म की हो जाती है। पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों का ये हाल है जब उन्हें कोई तकलीफ मिले ना, तो अपने रब की तरफ वो रुजू करके कहते हैं यार अब मुझसे गलती होगी, बस अपनी रहमत कर दे, बस कुछ कुछ रहमत डाल दे। और फिर अल्लाह ताला जब अपनी रहमत का जायका उन्हें चखाता है तो फिर अचानक वो शिरक करना शुरू कर देते हैं। ये वो साइकोलॉजी है जिसकी वजह से इंसान दुनिया में जुल्म करता है। और जब बहुत ज़्यादा जुल्म फैल जाता है तो ये आखिरी आयत सफ़े के अंदर, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की में और समंदरों में फसाद बर्पा हो गया है उस वजह से जो लोगों ने खुद अपने हाथों से कमाया, यानी लोगों के अपने करतूतों की वजह से फसाद बर्पा हो गया है, ताकि अल्लाह ताला मजा चखाए उन लोगों को उनके अमाल का, उनके कुछ अमाल का, शायद कि वो बाज आ जाएं। इस वक्त जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी दुनिया में फसाद फैला हुआ है। दुनिया में जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। अब वो फसाद फैला हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है कब तक चलेगा। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, तमाम मुसलमानों को, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह ताला महफूज रखे, और हम सबको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। क्योंकि ये जो फसाद फैला हुआ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई जुल्म नहीं है, ये हमारे ही एक्शंस का, हमारे से मेरा मतलब बनी नौ इंसान के एक्शंस के का आउटकम है। और ये कोई उस किस्म का अजाब भी नहीं जो क़यामत के दिन आएगा। ये सिर्फ उस हद तक अजाब है कि अल्लाह ताला खींच खींच के इंसान को ला रहे हैं हिदायत की तरफ, कि मान जाओ, समझ जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा तुमने आपे से बाहर हो गए हो, तुम समझ जाओ, समझ जाओ। ये वो फसाद है जो कि अपनी फितरत
کے خلاف جانے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک مزہ چکھاتے ہیں کہ واپس لوٹ آئے ہم۔ اچھا جناب، ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ میں اب آخری صفحے کے اوپر جا رہا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو نظر رہی ہے آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جناب جو مردہ لوگ ہیں نا انہیں کچھ نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو الٹا پھر کے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، بھائی جو اندھے ہو جائیں وہ ان کو ان کی گمراہی سے نکال کر آپ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ان تسمعوا الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنا سر یوں جھکا دیتے ہیں، اپنا سر جو ہے تسلیم میں یوں کر کے یوں جھکا دیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ بھائی میرے رب نے کہا تو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ان کلوز کو جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اگنور کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 4 کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں۔ یا تو وہ شخص اندھا ہے، یا بہرا ہے، یا گونگا ہے، یا پھر مردہ ہے۔ اور اگر ان کلوز کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مسلم ہے۔ اور پھر ہم آخری آیت پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فصبر، اور ساتھ میں ہمیں بھی کہہ رہے ہیں فصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں لاتے نا اللہ تعالیٰ پر، وہ تمہیں بالکل ہلکا نہ پائیں۔ تم سالڈ رہنا، بے شک تمہارے ارد گرد لوگ ہر قسم کی بات کریں گے، لیکن تم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے اس ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ ہے سورۃ الروم۔ جیسے ہم نے ابتدا میں گزارش کی تھی کہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر جو کچھ ہم کور کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے 3 نقطے دیکھے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں بہت سارے کلوز پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ ہم کلوز کو ریکگنائز کریں۔ مقصد پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا تفکر کرنا ہے، جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی سوچنا ہے ان کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، کہ اچھا ہے واقعی یار یہ جو پیٹرن مجھے نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے یہ کچھ کیا ہے۔ اور یہ ایکٹ ذکر ہے اور عبادت کا حصہ ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنا، آپ کہیں بھی میں سیر کے لیے نکل گیا تھا اور میں بس بادل دیکھ رہا تھا، یا میں مثال کے طور پر درخت دیکھ رہا تھا، اگر اس دوران میں آپ اللہ تعالیٰ کی سائنس کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ ذکر ہے اور عبادت ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ کہی کہ ہم دنیا میں دوسروں تک کی بات پھیلائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ البتہ ہم لوگوں کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر وہ مانے تو اچھی بات ہے، نہیں مانے تو ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نے جاننا ہے کہ وہ سچا وعدہ ہے، اور ہم نے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، چاہے دوسرے جو بھی فیصلہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو آج تھوڑا سا وقت گزارا قرآن شریف کے ساتھ، اس سے ہم سب کو فائدہ ہوا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور قیامت کے دن ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔